بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 71 وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملأ الأرض مثل هذا متفق عليه۔ ترجمہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا پوچھا اس شخص کی نسبت جو ابھی گزرا ہے تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا یہ شخص شریف آدمیوں میں سے ہے اور اللہ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کسی عورت کو نکاح کا پیام دے تو اس کے پیام کو قبول کر لیا جائے اور کسی کی حکام سے سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو رہے۔ پھر ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی شخص سے پوچھا اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص مسلمان فقراء میں سے ہے اور یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیام دے تو اس کا پیام قبول نہ کیا جائے اور کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، کسی سے کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کر فرمایا یہ شخص اس جیسے دنیا بھرے ہوئے آدمیوں سے بہتر ہے جس کی تو نے تعریف کی۔ تشریح یہ ارشاد کہ یہ شخص اس جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے، مرتبے میں تو ظاہر یہ کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے متعلق یہ فرمایا وہ غنی مالدار ہوگا، اور ایسی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ فقیر بسبب صفائی قلب کے پروردگار کے احکام کو جلد قبول کرتا ہے اور اغنی حق بات کے قبول کرنے سے سرکشی اور استغنا اور تکبر کرتے ہیں۔ اور یہ مشاہدہ ہے کہ علماء اور بزرگان دین کے شاگردوں اور مریدوں میں زیادہ تر فقراء ہوتے ہیں جو حق کو جلد قبول کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں شخص اول غنی تھا اور مومن تھا، کافروں سے نہ تھا، کیونکہ مفاضلہ کافر اور مومن میں نہیں ہوتا، کافر میں خیر کی نسبت کرنا جائز نہیں، مومن میں تفاضل ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 72 وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ما شبع اہل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات پائی۔ تشریح حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تکلیف برداشت کرنا مجبوری کا نہ تھا، کیونکہ حق تعالی شانہ کی طرف سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زمین کے خزانے پیش کیے گئے اور حکم ہوا کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑ کو سونا کر دیں آپ کے لیے، لیکن آپ نے فقر کو اختیار فرمایا اور عرض کیا کہ اللہ مجھے پسند ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں اور ایک دن کھا کر سیر ہوں تاکہ شکر کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فتوحات سے جو مال آتا تھا وہ سب امت پر تقسیم فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز زندگی گزارنے میں بڑی تسلی ہے امت کے فقراء اور مساکین کے لیے، اور عمراء کے لیے سبق ہے کہ اپنی حاجات پر مساکین کو ترجیح دینے کا۔ حدیث نمبر 73 وعن عمر رضی اللہ عنہ قال دخلت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله فقال او فی هذا أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا وفي رواية أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة متفق عليه۔ ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت کھجور کے پٹھوں کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے اوپر فرش نہ تھا، بوری نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو پر نشان ڈال دیے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کا پوست بھرا ہوا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو فراخی خوشحالی عطا فرمائے. فارس اور روم کے لوگ خوشحال بنائے گئے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خطاب کے بیٹے کیا تو ابھی اسی خیال میں ہے، یعنی کیا تجھے اس کی بصیرت عطا نہیں ہوئی ہے اور حقیقت سے ابھی تک ناواقف ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں یعنی فارس اور روم کے لوگ جن کو دنیا کی زندگی میں خوبیاں دے دی گئی ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں الفاظ فرمائے کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ ان کو دنیا ملے اور ہم کو آخرت؟ تشریح باشر رائے حدیث نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فراخی اور کشادگی مال اور رزق حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مانگی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے پیش نظر اس عنوان کو مناسب نہ سمجھا اور امت کے لیے درخواست کی. اور صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اختیار فرمایا اور امت کے ضعفاء اس کا تحمل نہ کر سکیں گے، اس لیے امت کے ضعف کا خیال کرتے ہوئے فراخی کو مناسب سمجھ کر اس کی درخواست کی.